جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ اب ایک واقعہ اسی صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ انتہائی سخی آدمی تھا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس شخص کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں ابی قحافہ، ان کا یہ چچا زاد بھائی تھا۔ یہ ابتدا میں انتہائی غریب تھا، اتنا غریب کہ تنگ دستی سے پریشان ہو کر ایک دن مکہ سے نکلا کہ سنسان گھاٹیوں میں، سنسان وادیوں میں جاتا ہوں، وہاں جا کر زندگی بسر کرتا ہوں، وہاں کوئی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو وغیرہ ڈس لے گا، اپنی موت، آپ مر جاؤں گا، یعنی خودکشی کی ایک صورت اختیار کی تنگ دستی کی وجہ سے۔ جب یہ مکہ کی وادی سے نکلا تو ایک غار کی طرف چل پڑا۔ جب یہ اس غار میں پہنچا تو وہاں جا کر دیکھتا کیا ہے کہ غار کے اندر ایک مصنوعی سانپ بنا ہوا ہے جو سونے کا ہے، اور اسی غار میں جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ جو قبیلہ بنو جرہم کے بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کی قبروں کے کناروں پر سونا اور زیورات پڑے ہیں، یاقوت موتی کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، ان تختیوں کے اندر موتی جڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کا نام وغیرہ، تاریخ وغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب اس شخص نے دیکھا، حیران ہوا، اور پھر یہ وہاں سے غار سے نکلا، غار کے منہ پر اس نے نشان لگایا، اور مکہ کے اندر آ کر اس نے خوب لوگوں پر مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت مشہور ہو گئی۔ سخاوت میں اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے اس کی سخاوت بنی دیام کے لوگوں سے بھی کم ہے، کہ بنی دیام کے لوگ جو ہیں وہ گندم اور شہد لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں پر مال تو خرچ کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی گندم اور شہد لوگوں کو نہیں کھلایا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد فوراً اپنے اونٹ شام کے علاقے میں بھیجے، وہاں سے گندم اور شہد منگوایا۔ اس شخص نے اتنے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی سخاوت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یعنی یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، اس شخص کا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اصل چیز ایمان ہے، اور حقیقت بات ہے ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، انسان کو میرے اللہ نے جتنی بھی دنیا کے اندر سہولتیں عطا فرمائی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نعمتوں کے وعدے کیے، وہ سب کی سب ایمان کے بعد ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ شخص غریب ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ غریب ہے، مال نہ ہونے سے آدمی غریب نہیں ہوتا، اصل چیز ایمان ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ بتائیں اللہ نے انسان کو سب سے قیمتی کیا دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے قیمتی جو چیز دی ہے وہ ایمان ہے، کہ جس کے پاس ایمان ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ دنیا میں مال و دولت اور دنیا کے رہن سہن، ٹھاٹ باٹ دنیا کی دیکھنے میں صحیح لگتا ہے کہ ہم سکون میں ہیں، لیکن حقیقت آخرت ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی وہی جنت میں جائے گا، جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی وہی مسلمان ہے، جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی
وہی اللہ کی طرف سے تمام فضائل کا مستحق بنے گا. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کیا کرو. اور جس شخص نے زندگی کے اندر نیک اعمال بھی اتنے زیادہ نہ کیے، اس کے باوجود اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، سارے دونے دھل جائیں گے. Subscribe to my channel and also press this bell icon.